الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس میں جو ہے حدیث وحی کا نزول کس طرح شروع ہوا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر خلوت میں اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جبریل امین وحی لے کر آئے۔ پھر یہ بات بھی بیان ہوئی کہ وحی اس کی دو قسمیں، ایک تو وحی مطلوع اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وحی غیر مطلوع یعنی حدیث، چاہے وہ حدیث قدسی ہو یا حدیث نبوی ہو۔ یہاں ایک بات تفسیر سے ہٹ کر ایک چیز اور سمجھنی ہے۔ ہمارے وہاں عام ایک لفظ چلتا ہے سنت، حدیث اور سنت میں فرق ہے کچھ معمولی، یعنی دونوں الگ چیز نہیں ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ حدیث بولتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کچھ کہا نہیں ہے، روکا نہیں اس کام سے، یہ حدیث ہے۔ آپ نے جو منہ سے فرمایا ہو اس کو بولتے ہیں حدیث قولی، آپ نے جو عمل کر کے دکھایا اور صحابہ یہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا آپ کے زمانے میں اور آپ نے کچھ بولا نہیں، کچھ کہا نہیں، تو اس کو بولتے ہیں حدیث تقریری۔ سنت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے جو عمل ثابت ہوا اس کو حدیث کہیں گے، لیکن بعض مرتبہ بعض احکامات میں ایسا ہے کہ جب شروع میں لوگ نیا نیا اسلام قبول کر رہے تھے، ان کے مزاج کے مطابق سہولت کے ساتھ احکامات نازل ہو رہے تھے، تو پہلے حکم کچھ اور تھا، بعد میں جب لوگوں کا مزاج بدلا تو پھر شریعت کی طرف سے حکم بدلا۔ یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے۔ جیسے ڈاکٹر جو ہوتا ہے مریض کو کوئی دوا دیتا ہے، اب وہ دوائی کا کورس پورا کرتا ہے، پھر سے ڈاکٹر کو بتانے جاتا ہے، ڈاکٹر کچھ دوا بدل دیتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، پہلے صرف اس کی غذا جو ہے وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ روٹی اور دوسری چیزوں پر آتا ہے۔ تو اس طریقے پر یہاں شریعت مطہرہ میں جب آدمی دین کے دائرے میں جب داخل ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ نے انسانی مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے کچھ رعایتیں دی، پھر جب مزاج بن جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کو احکامات اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل زندگی میں کیا اس کو ہم حدیث کہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت کیا عمل باقی تھا؟ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اب اس کا استحباب باقی رہا۔
تو پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اب فرض نہیں ہے. بعض عمل پہلے آپ نے کیے، پھر آپ نے فرمایا میں نے تم کو یہ کام کہا تھا، اب اس کو اس کام سے اب روکتا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا میں نے تم کو جو ہے قبرستان جانے سے پہلے منع کیا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور، قبرستان جانے سے میں تم کو منع کیا تھا. اب آپ فرماتے فزورها، اب قبرستان جایا کرو. فإنها تذکر الموت، اس لیے قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے. تو پہلے آپ نے منع فرمایا تھا، بعد میں آپ نے اجازت دی، تو اس کو بولتے سنت. سنت یعنی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جو طریقہ اب رائج ہے. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد اس میں کوئی بدلاؤ ہونے والا نہیں ہے، اس کو بولتے سنت. یعنی آپ نے جو پہلے عمل کیا، لیکن آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت جو عمل کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں اور جس عمل کو باقی رکھا ہے اس کو سنت کہتے ہیں. تو وحی کی قسموں میں حدیث میں جو بعض حدیث ایسی ہے جو آج کل زمانے کے اعتبار سے آپ نے اس میں جو ہے حکم بدل دیا. پہلے قبرستان جانے کو منع کیا تھا، اب اس کی اجازت دے دی گئی. تو پہلے منع کیا تھا وہ بھی حدیث ہے، لیکن چونکہ اب اس پر عمل نہیں ہے آپ نے منع فرما دیا. خیر، تو وحی جو ہے سب سے پہلے وحی کب نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی. ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے 8 ربیع الاول کو ہوئی. اور محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے 17 رمضان کو سب سے پہلی وحی آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبرائیل امین جب تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے اور کہا اور وحی پیش کی، آپ نے فرمایا ما انا بقاری. سب سے پہلے کہا اقرا، پڑھیے. کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس لفظ میں پہلی وحی میں یہ چیز گویا قرآن اور دین ہمیں تعلیم دے رہا ہے. دین کا کام سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے علم ضروری ہے. اقرا، پڑھیے، علم حاصل کیجیے. بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. سب سے پہلے وحی نازل یہ نہیں ہوئی کہ پہلے بیت اللہ سے جو ہے 360 بتوں کو ہٹاؤ. شہر میں جو لوگ، مکہ میں جو لوگ شراب وغیرہ پی رہے، شراب سے ان کو روک دو، لوگ اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ. سب سے پہلی وحی آئی اقرا، پڑھیے، علم حاصل کیجیے. دین کا کام کرنے کے لیے، دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے اور صحیح طریقے سے لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے علم ضروری ہے. یہ پہلی وحی کا پہلا لفظ بتا رہا ہے اقرا، پڑھیے. آدمی کیسے پڑھے گا؟ یعنی علم حاصل کیجیے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. جو چیزیں ہم پر فرض ہے، نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے مال دیا ہے حج فرض ہے. تو جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے. نماز ہم پر فرض ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی، کیا پڑھنے سے نماز ادا ہوگی، کیا پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اب اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ فریضہ ادا کیسے ہوگا. اس لیے طلب علم یہ ہم سب پر فرض ہے. بلکہ بعض علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں انسان کو زندگی جینے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے شعبوں میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اس سے پہلے اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اس میں جو امتحان اور جو بنیاد جو تھی اس کو علم کو بنایا. اور علم کس چیز کا تھا؟ صاحب جلالہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی اولاد کو دنیا میں آنے کے بعد جن جن چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے ان تمام چیزوں کا علم دیا گیا اور اس کے فوائد بھی دیے گئے. یہ چمچ ہے فلاں چیز کے لیے کام آتی ہے، یہ کپڑا ہے فلاں چیز کے لیے کام آتا ہے، یہ دوائی ہے فلاں چیز کے لیے کام آتی ہے، یہ چارپائی ہے فلاں چیز کے لیے کام آتی ہے. ہر چیز کا علم اور کس مقصد سے اس کو بنایا گیا ہے. تو معلوم ہوا انسان کو دنیاوی زندگی میں جیتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزرے، اس کے لیے زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. یہ پہلی وحی بتا رہی اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں.
جبریل امین نے جو ہے اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر جو ہے دبایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے کہ جبریل امین کا جو قلب ہے یعنی ملکوتی جو مادہ ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں منتقل ہو۔ تو اقرا کے بعد جب کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبریل امین نے اپنے سینے سے لگایا، پھر کہا چھوڑا اور کہا پڑھیے، کہا ما انا بقاری، پھر اپنے سینے سے لگا کر دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، کہا ما انا بقاری، پھر جب تیسری مرتبہ سینے سے لگایا پھر اس کے بعد پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ معلوم ہوا یہ جو علم ہمیں حاصل کرنا ہے یہ علم کسی اور ذریعوں سے نہیں، یہ واسطہ در واسطہ سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات ملتی ہے، علم نہیں ملتا۔ علم تو نور ہوتا ہے جو سینے سے سینے منتقل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں بسم ربک کہا، بسم اللہ نہیں کہا، اللہ کے نام سے پڑھیے نہیں بلکہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ رب کس کو بولتے ہیں؟ شروع میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بتایا تھا کہ رب بولتے ہیں، علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب بولتے ہیں انشاء الشیء، کسی چیز کو وجود دینا، انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، کسی چیز کو وجود دینا پھر دھیرے دھیرے اس کی تربیت کرنا، ایک ساتھ نہ بڑھا دینا۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، اب کائنات میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، درخت بھی ہے، چرند پرند بھی ہے، جمادات بھی ہے، ساری چیزیں بڑھتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ انسان آج پیدا ہوا اس کو جو ہے اپنی جو ہے مکمل ایک ساتھ بڑھا دیا۔ جانور پیدا ہوا بڑھ گیا، پہاڑ زمین سے باہر نکلے بالکل اپنی جو ہے بلندی کو پہنچ گئے، درخت آج اس کی کومپل پھوٹی اور جو ہے اپنی جو ہے لمبائی کو پہنچ چکے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہر چیز کو آہستہ آہستہ بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں آج انسان بڑھیں گے تو جانور نہیں بڑھیں گے، آج جانور کی ہائٹ اونچی ہوگی تو درخت نہیں بڑھیں گے۔ اللہ ہر چیز کو ایک ساتھ دھیرے دھیرے ہر ایک کو جو ہے اس کی نشو و نما کرتا ہے اور اس کو جو ہے تربیت دیتے 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 اس کو انتہا تک پہنچاتا ہے۔ اس کو رب بولتے ہیں۔ رب کس کو بولتے ہیں؟ کہ کسی ہی تبلیغ الشیء، رب بولتے ہوا تبلیغ الشیء۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے، کسی چیز کو پہنچانا الی کمالہ، اس کی کمال تک، شیئا فشیئا، دھیرے دھیرے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ کیا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ تو یہ جملہ کا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے۔ کہ رب لا کر یہ بتایا چاہے تم پڑھے ہوئے نہیں ہو، لیکن رب وہ اللہ، وہ رب جو تمام صلاحیتوں، تمام قوتوں اور تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ آپ کا رب اور آپ کا مربی ہے، آپ کی تربیت کرنے والا ہے۔ چاہے آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں پھر بھی وہ اللہ آپ کو پڑھوائے گا، اور آپ پڑھیں گے نہیں بلکہ پوری امت کو، پوری انسانیت کو پڑھائیں گے۔ یہ رب کے لفظ لا کر اشارہ بتا دیا۔ کون سا رب؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں قرآن خاموش ہو گیا، پڑھیے اپنے رب، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ علماء جانتے ہیں کہ جب مفعول جب محذوف ہوتا ہے، غیر مذکور ہوتا ہے تو حکم عام ہو جاتا ہے۔ خلق جس نے پیدا کیا، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے ہی، کن کن چیزوں کی گنایا جاوے، پوری کائنات کو بنانے والا ہی وہی ہے۔ انسان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، جمادات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، پہاڑ کو بنانے والا بھی اللہ ہے، زمین کو بنانے والا اللہ ہے، پوری آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس کے نظام کو 6 دن میں بنایا۔ یہاں پر بھی ان ربکم اللہ، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا اللہ تمہارا معبود نہیں۔ چونکہ اللہ چاہتا کہتا بن جاؤ تو پوری کائنات ایک لمحے میں تیار ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، 2 دنوں میں زمین کو بنایا، 2 دنوں میں آسمان کو بنایا، 2 دنوں کے اندر جو ہے اس کے اندر تمام چیزوں کو بنایا، اور آخری 7ویں دن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے
اب 6 دن میں کیوں؟ تاکہ امت کو جو ہے انسانوں کو پتہ چلے کہ انسان میں کتنی بھی صلاحیت ہو، ان کام دھیرے دھیرے کیا جاتا ہے، ایک ہی ساتھ میں سارا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس اللہ نے تمام کو بنایا، انسان کو بھی بنایا، اور انسان ایک ایسی چیز ہے جو کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہے تمام چیزوں کا مجموعہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے۔ اللہ نے کائنات میں جمادات بنائی، جمی ہوئی مضبوط چیزیں، سخت چیزیں، لوہا ہے، پتھر ہے۔ تو اللہ نے انسان کے جسم میں دانتوں کو بنایا جو سخت ہے، ہڈیوں کو بنایا جو سخت ہے۔ اللہ نے جو ہے زمین کے اندر کائنات میں پانی بنایا اور پانی کی نہریں جاری کی، تو انسان کے بدن میں خون کو بنایا اور رگوں کے اندر خون کو جاری کر دیا۔ زمین میں نباتات، زمین سے اگنے والی چیزیں بنائی۔ اللہ نے انسان کے جسم میں بال بنائے جو انسان کے جسم میں اگتے ہیں۔ پھر زمین کے بعض حصوں میں بعض جو ہے نباتات، درخت وغیرہ اگتے ہیں، اور بعض حصوں میں کتنا بھی اگا کچھ نہیں اگتا۔ انسان کے جسم میں بعض حصے سے وہاں جا بال بغیر اگائے اگ جاتے ہیں، اور بعض جگہ ہتھیلی ہے، بدن کا بعض وہ حصہ جہاں آدمی چاہے تب بھی وہاں بال نہیں اگتے۔ تو یہ زمین کے بعض حصوں میں ایسا جہاں پر جو چیزیں اگتی ہے، اور بعض حصے وہ ہے جہاں چیزیں نہیں اگتی۔ انسان کے بدن کے بعض اعضاء ہیں جہاں بال اگتے ہیں، بعض اعضاء میں بال نہیں اگتے ہیں۔ انسان کو تمام کائنات، اسی لیے قرآن مقدس کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ اللہ نے انسان کو 4 چیزوں کے خلاصے سے بنایا ہے: پانی، آگ، ہوا اور مٹی۔ اس میں مٹی کا عنصر زیادہ رکھا ہے، غالب رکھا ہے۔ اب کیسے؟ آپ کہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد انسان تو ماں کے پیٹ سے وجود میں آتا ہے۔ ایک بات یہاں پہلے سمجھے کہ انسان ماں کے پیٹ میں جب باہر آتا ہے تو یہ پیدا نہیں ہوا، پیدا تو ماں کے پیٹ میں ہی ہو چکا تھا، اب تو ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے پیدا ہونا، یہ لفظ فارسی لفظ ہے، پیدا ہونا۔ ہم بولتے ہیں یہ چیز ناپید ہے، یعنی کہیں نظر نہیں آتی، ناپید ہے یعنی نظر نہیں آتی۔ تو پیدا ہونا ہے نظر آنا، یہ اب ظاہر ہی ہوا ہے، ورنہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہو چکا تھا۔ تو انسان 4 چیزیں کیسے بنا ہے؟ انسان جو غذا کھاتا ہے، نباتات ہے یا کوئی اور چیز کھاتا ہو، زمین سے اگنے والی چیزیں کھائے گا یا گوشت وغیرہ کھائے گا، ان کو 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو چیز اگے گی زمین سے، مٹی کی، اس کو اگنے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑے گی، اگنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی، اس کو اگنے کے لیے ہوا کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہوا نہ ہو تو وہ چیز جو ہے زمین سے ظاہر نہیں ہوگی، اور اس کو دھوپ اور جو ہے سورج کی تپش اور گرمی کی ضرورت پڑے گی۔ تو معلوم ہوا انسان کے مادے میں ہی جس غذا کو کھاتا ہے اس غذا میں بھی 4 چیزوں کا اللہ نے عنصر رکھا ہے۔ اب جب وہ غذا کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے، پھر انسان کے بدن میں جو خون ہے اس خون کا ایک حصہ اللہ اس کو مادہ منویہ بنا دیتا ہے، اس سے منی کا قطرہ بنتا ہے۔ پھر وہ منی کا قطرہ جو ہے باپ کے صلب میں جا کر اللہ اس کو وہاں رکھتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی کے آپسی تعلقات پر وہ باپ کے صلب سے وہ ماں کے رحم میں وہ جو ہے ماں کا بھی منی کا قطرہ اور باپ کی منی کا قطرہ ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے، یہ چند سیکنڈوں کا مرحلہ ہوتا ہے، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، چند سیکنڈوں کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جو ہے جب عورت کے پیٹ میں جو ہے عورت کے جو اندرونی حصے میں جو رحم مادر ہے اس کا جو دہانہ ہے کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کھلتا ہے بند ہوتا ہے۔ اللہ اگر کسی بندے کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس باپ کے اور ماں کے مادہ منویہ کو ماں کے رحم میں داخل کر دیتا ہے۔ اب ماں کے رحم مادر میں داخل ہونے کے بعد اب اس میں سے کچھ حصے کو اللہ باقی رکھتا ہے، بقیہ مادہ منویہ اس کو بھی جو ہے رحم سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ چند سیکنڈوں میں اللہ مرحلہ گزارتا ہے۔ پھر اس کے بعد 40 دن تک اللہ اس کی نشو و نما کرتا ہے حرارت میں ماں کے پیٹ میں، اور 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم اس کو محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، پھر ہم اس غذا کو جو ہے نطفہ بناتے ہیں، منی کا قطرہ بناتے ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس علقہ کو جو ہے اس نطفے کو ہم جو ہے جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ 40 دن گزرنے کے بعد، دوسرے 40 دن گزرنے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ پھر جب اس گوشت کے لوتھڑے میں جب دھیرے دھیرے تربیت ہوتی ہے
تو اس گوشت کے لوتھڑے کے درمیان میں سفید سفید ڈورے ظاہر ہوتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے وہ ڈورے جو ہے بعد میں جا کر ہڈی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. پھر ہم اس کو ہڈی بناتے ہیں. فکسونا العظام لحما. پھر اس ہڈی پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. اور سارا نظام ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں اللہ کر رہا ہے. وہ اللہ وہ رب ہے جو رب ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں تین اندھیروں میں ظاہری کوئی سبب نہ ہوتے ہوئے جو رب تمہیں بنانے پر اور تمہاری بہترین نشو و نما کرنے پر اور تمہاری بہترین تخلیق کرنے پر قادر ہے, وہی اللہ تم نہ پڑھے ہوئے تب بھی تم کو پلانے پر اور تمہارے ذریعے آنے والی پوری امت تک علم کو پہنچانے پر قادر ہے. یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, یعنی مفسرین کہتے ہیں پہلی وحی میں ہی ہم دیکھیں ہر لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہے. پڑھو, علم حاصل کرو اس رب کے نام سے. دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوئی آدمی کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہے بسم ربک الذی, اللہ کے نام سے شروع کرے. اس لیے کہا گیا ہے جب آدمی قرآن بھی پڑھے تو بسم اللہ پڑھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنا چاہو, قرآن پڑھنے کا تمہارا ارادہ ہو, فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. اللہ کی توفیق کے بغیر, اللہ کی مرضی کے بغیر, چاہے علم حاصل کرنا نیک عمل ہے لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر علم آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو پیدا کیا. اب یہاں پر صرف انسان کا تذکرہ لیا, پہلے خلق کا یعنی تمام مخلوق کو بنایا, پھر اس کے بعد اب یہاں صرف انسان کو لیا, اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور پوری کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے ان تمام مخلوقات کا خلاصہ انسان ہے. اس سے قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے اندر غور و فکر کرو کہ اس اللہ کی کتنی قدرت کار فرما ہے. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم, پڑھیے آپ وربک الاکرم, آپ کا رب بڑا کریم ہے, آپ کا رب بڑا کریم ہے. تسلی دی جا رہی ہے علم حاصل کرنے میں, علم کو پڑھنے میں گھبراہٹ محسوس مت کرو, آپ کا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, وہ رب ہے جس نے سکھلایا قلم کے ذریعے سے. قلم کیسی چیز ہے, لکھنا, لکھنے کے ذریعے آدمی علم جو حاصل کرتا ہے وہ پڑھنے سے اتنا علم حاصل نہیں ہوتا. ایک بات سمجھیں, ایک اصولی ہے, یہ اصولی چیز ہے, جو آدمی پڑھ سکتا ہو وہ آدمی لکھ سکتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایک آدمی کو اردو پڑھنا آتا ہے تو ضروری اس کو اردو لکھنا بھی آتا ہو. ایک آدمی کو گجراتی پڑھنا آتا ہے ضروری اس کو گجراتی لکھنا بھی آتا ہو. جو پڑھ سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے, لیکن جو لکھ سکتا ہے وہ پڑھ ضرور سکتا ہے. جو لکھ سکتا ہے وہ پڑھ ضرور سکتا ہے. جس کو اردو لکھنا آئے گا اس کو اردو پڑھنا بھی آئے گا, جس کو گجراتی لکھنا آئے گا اس کو گجراتی پڑھنا بھی آئے گا. اب تجربہ کر لیں اس میں. جو لکھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے, اور جو پڑھ سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہے. ضروری پڑھ بھی سکتا ہے, جو پڑھ سکتا ہے وہ لکھ بھی سکتا ہے, ان پڑھ سکتا ہو تو لکھ ہی سکتا ہو ضروری نہیں ہے. اسی لیے آج ہم بعض مرتبہ آج جو دجالی فتنے آج کے زمانے میں ہیں, یہ قرآن مقدس کا درس, یہ حدیث کا درس آج کے زمانے میں ہمارے جو اکابر کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہی کہ جو فتنوں سے بچنے کے لیے ساری چیزیں ضروری ہے. تو آج جو دجالی فتنے میں ہمیں دجالی فتنے میں جو ملوث کیا جا رہا ہے وہ نت نئے پروپیگنڈے سے. ہم سمجھتے ہیں ہماری سہولتیں ہیں, اس میں ہمارا فائدہ ہے, فائدہ بتا کر سہولتیں بتا کر دجالی فتنے میں ملوث کیا جاتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی کہ علم سے محروم کرنا ہے. آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے, ہر آدمی جو ہے لکھ لے گا کمپیوٹر سے. یہ جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے لکھوا کر انسان کی انگلیوں میں جو لکھنے کی صلاحیت اس کو ختم کیا جا رہا ہے. انسان کی انگلیوں میں جو اللہ نے لکھنے کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ لکھنے کی صلاحیت ختم کی جا رہی ہے. آپ سنیں مول صاحب, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم لوگ چونکہ ہمیں پڑھ سکتے ہیں تو اسی کو جو یہاں پڑھتے ہیں کہ جو ہے کی بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے اسی کو پڑھ کر وہاں پہ لکھ رہے ہیں, وہاں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے لکھنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا. یہ تو چونکہ ہم نے تو بچپن میں پڑھ لیا, اب زمانہ اب آیا ہے.
اس لیے یہ صلاحیتیں ختم کی جا رہی ہیں۔ پہلے بھی جو ہے لوگ پڑھے ہوئے لکھے نہیں تھے، وہ بھی جو ہے انگوٹھے پر کام کرتے تھے، آج بھی دھیرے دھیرے ڈیجیٹل انگوٹھا لے آئے، دھیرے دھیرے اسی پر لائے ہیں۔ تو قلم کے ذریعے گویا یہاں قلم کا تذکرہ کر یوں کہا علم کے حاصل کرنے میں قلم بڑا دخیل ہے، اس کا بڑا دخل ہے، بڑا دخل ہے اس کا۔ اس لیے ہمارے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس قلم ہونا ضروری ہے، یہ تو انسانی فطرت کے ساتھ لگا ہوا ہے، علم کے بغیر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، جیسے شروع میں نے کہا پڑھیے، حکم یہ وحی کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ اگر علم آئے گا تو سارے اندھیرے چھٹیں گے۔ جب علم آیا بیت اللہ کے اندر سے 360 بت بھی ہٹے ہیں، جب علم آیا ہے، شریعت کا علم آیا ہے، مکہ میں سے شرک پرستی ختم ہوئی ہے، جب علم آیا ہے تو اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیاں ختم ہوئی ہے، جب علم آیا ہے صحابہ میں آپس میں ہمدردیاں پیدا ہوئی ہے، جب علم آیا ہے مرد و عورت میں آپس میں جو ایک دوسرے کی عزت اور وقار بڑھا ہے۔ علم ہی بنیادی چیز ہے۔ یہ پہلی وحی ہمیں سبق دے رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا، لہذا علم کی طرف پہلی وحی گویا ہمیں علم کی طرف جو ہے رہبری کرتی ہے۔ اس لیے دین کا کوئی بھی کام کرنا ہو، میں دعوت کے کام میں نکلا ہوں، میں خود نہیں جانتا اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے، تو لوگوں کو کس بات کی تبلیغ کروں گا میں؟ معلومات لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی جو ہے کس وقت بھٹک جائے گا۔ جیسے نصارہ اللہ کی عبادت میں بہت لگے، ان کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا، گمراہ ہو گئے۔ لہذا علم حاصل کرنا، جیسے آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر طلب علم فرض ہے، لہذا علم کا سیکھنا، دین کے احکامات سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ میں علم کی توفیق سے مالا مال فرماوے، اس لیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے، علم یہ اللہ کی صفت ہے، علم یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنی صفت ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، اللہ اپنی صفت ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ چیز ہم اللہ سے مانگے، یا اللہ علم کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے قرآن مقدس کے نبی جی کہیے رب زدنی علما، اے اللہ میں علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ فرما، آپ دعا مانگتے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، ایسا علم جو مجھے عمل پر آمادہ کرنے والا ہو، ایسا علم جو مجھے آپ کی ناراضگی سے بچانے والا ہو، ایسا علم جو مجھے جہنم کے عذاب سے بچانے والا ہو۔ اللہ میں ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان من احصى كل شيء عددا سبحان من خلق السماوات والارض سبحان ذي الجلال والاکرام الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد بعدد ما تحب وترضى يا كريم اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو تازہ فرما، دوام ذکر دوام طاعت کی توفیق سے مالا مال فرما، دجال کی فتنے سے، ہر زندہ مردے کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، علم نافعہ سے ہمیں مالا مال فرما، علم نافع سے ہمیں مالا مال فرما، عمل صالح سے مالا مال فرما، یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے نبی کا سچا پکا اتباع نصیب فرما، یا اللہ تمام قسم کے رسائل سے ہمیں پاک صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما، اللہ ان کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، برے کردار سے، برے گفتار سے، برے لوگوں کی بری صحبت اور برے اثرات سے ان کی پوری حفاظت فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے
یا اللہ ان کو تیرا ان کے والدین کا مطیع فرما بردار بنا، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فرما ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔